سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہماری روزانہ صبح فجر کے بعد کی مجلس اعمال میں کچھ عرصے سے اعمال صالحہ کا قرآن میں تذکرہ، اعمال صالحہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ قرآن عظیم الشان میں جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال، ہم بار بار اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز اچھے سے بیٹھ جائے کہ ایمان بھی اس دنیا میں انسانوں کے لیے ضروری ہے، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ جیسے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہم ایمان والے تو ہیں، ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کے بعد اس کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کو پورا کرنے میں ہمارے اندر اجتماعی طور پر مسلمانوں میں بہت کمی کوتاہی ہے، ہمارے اندر اعمال کا ذوق شوق نہیں ہے، اور اعمال صالحہ کی بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہماری زندگی میں بہت زیادہ گناہ ہیں۔ تو روزانہ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک میں، جہاں اعمال صالحہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو نئی جگہوں پر آج اس روزانہ سے ان کو نکال کے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہے۔ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 آیت نمبر اس عاجز نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کے ساتھ جو دوسرے قرآن کے احکامات ہیں ان کو بھی عاجز عرض کرے گا۔ بیسک چیز ہے کہ ہم میں سے ہر مرد عورت ہم یہ تہیہ کر لیں کہ سب سے پہلے میں خود ذاتی طور پر کوشش یہ کروں گا، عورتیں بھی کوشش کریں، مرد بھی، کہ ہم اعمال صالحہ والی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے، ہماری زندگی میں اعمال صالحہ آ جائیں، اچھے اچھے اعمال، نیک اعمال کرنے والے ہم بن جائیں، ہماری نسلیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار سب اعمال صالحہ والی زندگی پر آ جائیں۔
آج کی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ اعمال صالحہ والی نیک اعمال والی زندگی گزاری انہوں نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کیا انعامات عطا فرمائیں گے؟ آپ روزانہ مختلف سن رہے ہیں، کہیں جنت الفردوس، کہیں صالحین کی جماعت میں شامل، کہیں لوگوں کے دلوں میں عزت محبت ہے، مختلف انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا۔ آج فرمایا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ فرمایا سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہاں، اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو ہم ایسے باغات میں، ایسی جنت میں داخل کریں گے جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ ایسی جنتیں ہوں گی، اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ جنتیں ایسی ہوں گی، وہ باغات ایسے ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ دنیا میں جہاں باغات ہوں اور ان کے ساتھ نہریں بہہ رہی ہوں تو وہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اکثر مرد عورتوں کو، حتیٰ کہ بچوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ منظر بہت خوبصورت ہے، یہ بہت اچھی جگہ ہے، بہت پیاری جگہ ہے، بندہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے کچھ دوست احباب تھے، ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے ہم سے پڑھا تو انہوں نے اپنے اساتذہ اکرام کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا ایک ایسی جگہ پر جہاں نیچے خوبصورت پانی تھا، خوبصورت جگہ تھی، جھیل تھی اور اوپر پہاڑ تھا۔ حالانکہ وہاں باغیچے وغیرہ ایسا کچھ نہیں تھا لیکن منظر خوبصورت تھا۔ تو انہوں نے ہم اپنے اساتذہ اکرام کی دعوت کی تو ان میں یہ عاجز بھی تھا، یہ بھی وہاں گیا تو سب علماء کرام تھے۔ تو وہ منظر دیکھ کے اتنا اچھا لگا تو میں اکثر ایسی جگہوں پہ جا کے یہ کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ، آپ نے دنیا ایسی بنائی ہے تو آپ نے جنت کیسی بنائی ہوگی۔ تو وہ منظر دیکھ کر واقعی ہمارے ایک دوست مولانا صاحب تھے، مولانا علی اسحاق صاحب، مولانا علی طارق صاحب، تو ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے، 2 چھوٹے بچے۔ ہم نے دیکھا وہ بچے اتنے خوش ہو رہے تھے کہ اس جگہ کو دیکھ کر اور وہاں کا جو منظر تھا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا میں بچے بھی دیکھتے ہیں نا ایسے منظر کو تو وہ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ فطری طور پر انسان اس کو دل کے اندر بہت راحت محسوس کرتا ہے۔ تو جنت جو ہوگی، اس جنت میں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ منظر انسانوں کے دل کو بہاتا ہے، انسانوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق جیسے اس کو چیزیں اچھی لگتی ہیں ویسے اس کو بیان فرمایا۔ بس یہی کچھ نہیں ہے جنت کہ بس اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اوپر باغات ہوں گے، نہیں بھائی، وہ بہت ہماری سوچوں سے بڑھ کر بھی اچھی جگہ ہوگی۔ تو لیکن ایک سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ انسان کو ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ باغات ہوں، نیچے نہر بہ رہی ہو، پانی چل رہا ہو، چلتا پانی، صاف ستھرا پانی ہو، اس کی آواز کی بھی ایک راحت ہوتی ہے، اس کے آواز کے اندر ایک سرور ہوتا ہے، ایک بندے کو اس کے اندر بھی ایک فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر صاف ستھری نہر ہو، اس کا صاف پانی بہ رہا ہو، اوپر باغات ہوں تو اس کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں انعامات میں، تم ایمان لائے میرے اوپر اور دنیا میں تم نے اپنی من مرضی نہیں کی، اپنے نفس کی باتوں کو دبایا، اس کی ہر خواہش کو پورا نہیں کیا، بلکہ میرے احکامات کو سامنے رکھا اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کی۔ صبح نیند پیاری تھی، نیند کو چھوڑا، میری خاطر اٹھ کر نماز پڑھی، نیک اعمال کیے، تو اس کے بدلے میں سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ایسے باغات میں، ایسی جنتیں میں تم کو داخل کریں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور ایسی نہیں کہ بس ایک دن کے لیے جیسے ہم گئے چند گھنٹے کے لیے واپس آ گئے، نہیں بھائی، مستقل ایسی راحت والی، سرور والی، سکون والی، خوشی والی، عزت والی جگہ پر
خالدین فیہا ابدا. اللہ اکبر. یہ جو جملہ ہے نا، یہ بہت عجیب جملہ، اتنا یہ انسان کو بہت عجیب راحت دیتا ہے. فرمایا کہ ان باغات سے، اس جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لطف اٹھاؤ گے. یہ نہیں 2 دن کی زندگی نہیں، 50 سالہ زندگی نہیں، 60 سالہ زندگی نہیں، 100 سال کی زندگی نہیں. یہاں تو بندہ تنگ ہو جاتا ہے. 100 سال کے بعد موت آ جاتی ہے، 50 سال کے بعد موت آ گئی، 20 سال کے بعد موت آ گئی، اگلے لمحے کس لمحے موت آ گئی کچھ پتہ نہیں ہے. بندہ کوئی اچھے سے اچھا گھر بنا لے، اچھے سے اچھا محل بنا لے، اچھے سے اچھی جگہ پہ رہ لے، اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا لمحہ اس کے پاس سلامت ہے یا نہیں ہے. اور لیکن جنت ایسی نعمت ہوگی، اعمال صالحہ کرنے پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں جنت کی صورت میں، جو جس کے نیچے نہریں بیٹھی ہوں گی، باغات ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، یہ اعمال صالحہ والی زندگی پر اتنا بڑا انعام کہ یہ جنتیں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ. ہاں، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. فطری طور پر مرد اپنے ساتھ عورت کو چاہتا ہے، اور عورت فطری طور پر اپنے ساتھ مرد کو، اپنے شوہر کو چاہتی ہے. تو مردوں کے لیے یہ ہوگا کہ لہم فیہا ازواج مطہرہ. ہاں، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اور اگر عورتوں کی طرف ہم نسبت کریں تو ہم یوں کہیں گے کہ پھر عورتوں کے لیے وہاں پر پاکیزہ شوہر ہوں گے. ہاں، مردوں کے لیے ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ان کو راحت، واقعی حقیقت میں راحت اور سکون نصیب کریں گی. اور عورتوں کے لیے ایسے پاکیزہ شوہر ہوں گے جن سے واقعی انہیں سکون ملے گا، عزتیں ملیں گی، واقعی راحت ملے گی، ان کے دل کو سکون ملے گا. اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو.